اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ، سارے جہاں میں دھوم ہماری زبان کی ہے۔ داغ دہلوی نے اس شعر میں بڑے ہی غرور سے اردو کی سر بلندی کا تذکرہ کیا ہے۔ لیکن دوستو عزیزو، اس بات میں کوئی دو رائے نہیں کہ اردو ایک بلا کی شیریں زبان ہے جو ہر جگہ ہر شخص کو اپنی طرف متوجہ کر لیتی ہے۔ لیکن اگر ہم اپنی وادی کا جائزہ لیں، اپنے ملک کا جائزہ لیں، تو اردو پڑھنے لکھنے والوں کی تعداد کم ہوتی جا رہی ہے۔ عالم تو یہ ہے کہ جو لوگ اردو جانتے ہیں وہ بھی اردو کی تاریخ سے ناآشنا ہے۔ چاہنے والے بہت، پھر بھی میرا کوئی نہیں، میں بھی اس ملک میں اردو کی طرح رہتا ہوں۔ میرے عزیزو، اردو بھی کتنی پیاری زبان ہے۔ مثال کے طور پر متاع جان، دل کی قیمتی چیز، یعنی کموڈٹی آف ہارٹ، یعنی کیا؟ سرمایہ زیست، زندگی کی دولت، کیپٹل آف لائف، یعنی کیا؟ زر جان، دولت، ویلتھ آف لائف، یعنی کیا؟ دولت عالم، دنیا کی دولت، ریچس آف دا ورلڈ، یعنی کیا؟ ان سبھی الفاظ کا مطلب لگ بھگ مال و دولت ہی ہوتا ہے۔ آج کے دور میں پیار و محبت کی دولت تو پھر بھی مل جاتی ہے، مگر دنیا کی دولت یعنی پیسہ کمانا بہت مشکل ہے۔ دنیا آپ کا پیسہ دیکھ کر ہی آپ کی قدر کرتی ہے۔ خیر، آج ہم نے اردو زبان کو فروغ دینے کے لیے اپنے اسکول میں ایک چھوٹی سی ایکٹیویٹی کی، یعنی اردو ادب کی جو شاخیں ہیں وہ کیا کیا ہیں۔ بچوں نے اس ایکٹیویٹی کو بہت ہی منظم طریقے سے ادا کیا۔ آپ بھی اس کا لطف اٹھائیے۔ لیکن ایک بات میں کہتا چلا جاتا ہوں یہاں پہ آخر میں، وہ یہ ہے کہ جب ہم منظوم اردو کی بات کرتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ اس کو ریختہ کہا جاتا ہے۔ جی ہاں، جس کے معنی خلط ملط کرنے یا بکھرا ہوا کے ہوتے ہیں۔ غالب کا ایک مشہور شعر ہے، ریختہ کہ تم ہی استاد نہیں ہو غالب، کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا۔ یعنی میرے عزیزو، لفظ اردو جو ہے دراصل ایک ترکی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی لشکرگاہ یا چھاونی کے ہوتے ہیں، یعنی اس میں تمام زبانوں کے الفاظ جمع ہو چکے ہیں، پھر یہ بن چکی ہے۔ خیر، چلیے محظوظ ہوتے ہیں جو ایکٹیویٹی آج ہم نے اسکول میں کی ہے۔ میں ادب ہوں، میری دو شاخیں ہیں، نثر اور شاعری۔ نثر ہوں، میں داستان ہوں، میں ناول ہوں، میں افسانہ ہوں، میں ڈرامہ ہوں، میں غیر افسانوی نثر ہوں، میں خاکہ ہوں، میں خاکہ ہوں، میں آبیدی ہوں، میں سوانیہ، میں انشائیہ ہوں، انشائیہ،